توجہ ہے دوستان عزیز؟ کیونکہ یہ اگر بات آ جائے نا ہمیں کیا لگے، بس یہاں یزیدیت تو ہو سکتی ہے، حسینیت نہیں ہو سکتی۔ حسینیت ہونے کا مطلب ہی یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اگلی صفت کیا ہوتی ہے؟ حافظون علی حدود اللہ، وہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کے محافظ ہیں۔ توجہ ہے؟ دیکھیے امتداد زمانہ سے بہت سے نئے نظریات چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی جذباتی خطیب آپ کے سامنے بیٹھے اور کربلا کا فلسفہ سمجھانے بیٹھ جائے کہ کربلا اس وجہ سے ہوئی، کربلا اس وجہ سے ہوئی، کربلا اس لیے ہوئی۔ میں آپ کے سامنے قرآن عرض کر رہا ہوں، یہ آیتیں کہیں اور بٹھائی جا سکتی ہیں تو جا کر بٹھا دیجیے۔ توجہ ہے جی؟ بیٹھتی ہی لشکر حسین پر ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ خدا بیان فرما رہا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے محافظ ہیں۔ توجہ ہے جی؟ حسین ابن علی اللہ کے دین کا محافظ ہے۔ ہر وہ شے جو حدود خدا میں آتی ہے اس کا محافظ حسین ابن علی ہے۔ توجہ ہے جی؟ کسی کا حق نہیں بنتا کہ حسین کی اتنی عظیم قربانی کے فلسفے کو کسی مخصوص چیپٹر میں لے جا کے پابند کرے۔ حسین پورے دین کا محافظ ہے۔ توجہ ہے جی؟ میں نے یہ بحث آپ کو سنائی کیوں؟ اتنا بڑا انتظام کیا گیا، میں آپ کے سامنے آیا، میں نے کیوں؟ ایک تو یہ کہ یہ ذکر کربلا تھا، مگر اس سے زیادہ مہم ہے مسئلہ، کیونکہ ابھی وقت کے حسین کو آنا ہے۔ ہمارے درمیان ایک بحث موجود ہے، علماء، خطباء، واعظین، مبلغین اس پر مسلسل بات کر رہے ہیں 1400 سال سے کہ اپنے کردار سنبھالو، صاحب کردار بنو، تمہیں لشکر امام میں شامل ہونا۔ اچھا اس کے لیے کیا انگریڈینٹس ہونے چاہیے، اوصاف کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ہر کوئی اپنی بحث پیش کرتا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ میں بڑی سادگی سے عرض کروں گا جن دوستوں نے اب تک کی بحث سنی، کلنا محمد ہیں کہ نہیں؟ یہ کلنا محمد ہونے کا مطلب کیا؟ جو مزاج حسین تھا وہی وقت کے امام کا مزاج ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے جو شرائط لشکر حسین میں شمولیت کے لیے ضروری تھی، اب وقت کا حسین جب بھی آئے اس کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھی شرطیں وہی ہوں گی جو حسین کے لشکر کی تھی۔ توجہ ہے جی؟ تو اب سمجھے ہمیں آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ حضور یہ دونوں آیتیں آپ کو لشکر امام میں شمولیت کے اوصاف بتا رہی ہیں۔ آغاز کرو التائبون توبہ سے، اپنے کیے کرائے کی پہلے معصوم سے معافی مانگو، سابقہ زندگی کے گناہوں کو صاف کرو۔ عابدون، خدا سے بھاگ کے کبھی حسین نہیں ملتا، خدا سے ٹکرا کے کبھی حسین نہیں ملتا، خدا کے قوانین کا مذاق اڑا کر کبھی حسین نہیں مل سکتا، کیونکہ حسین خود عبد خدا ہے۔ جس نے سجدے میں جان دی ہونا وہ سجدوں سے بھاگنے والوں کا امام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اپنی عبادت درست کرو۔ حامدون، عبادت تک نہیں رہنا، خدا کا ذاکر بننا ہے، یعنی عملاً ایک ایسا کردار اپنانا ہے کہ جو جز وقتی نہ ہو موحد بلکہ کل وقتی موحد ہو۔ راکعون ساجدون، دوستان عزیز کہیں قیام کرنے دین کی خاطر، کہیں انسان کو ضبط بھی کرنا ہے۔ آمرون بالمعروف ناہون عن المنکر، آپ نے مبلغ دین خدا بننا ہے۔ اگر آپ نے کہیں برائی دیکھی، چاہے وہ گھر کی کسی فنکشن میں ہو، چاہے وہ کسی دکان اور کاروبار کے مسئلے میں ہو، چاہے وہ خاندان کے مسئلے میں ہو، اگر آپ پیچھے ہو گئے یہ سوچ کے کہ مجھے کیا لگے، آپ لشکر حسین میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ حسین تو ٹکرا کر کہتا ہے مجھے ہی تو لگے۔ جو ہے جی امر بالمعروف نہی عن المنکر، حافظون علی حدود اللہ، اللہ کے دین کا محافظ۔ اس کا مطلب ہے کوئی حسینی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ ایسا کردار نہ اپنا لے کہ جہاں وہ ہو وہاں دین خدا محفوظ ہو۔ میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مطالب پہنچ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ حضور یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، اب تو ہدایت بھی ٹک ٹاک کی حد تک رہ گئی ہے۔ یہ باتیں اب کوئی سمجھنے والا دوست ہی نہیں ہے، ان باتوں کا کوئی خریدار ملتا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو پورا بتا کے جا رہا ہوں کہ وقت کے حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے اوصاف کیا ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟
ایسا کردار اپنانا ہے جو توبہ سے آغاز کرے گا اور محافظ دین خدا بنے گا. حافظون علی حدود اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے دین کا محافظ. اس کا مطلب ہے جہاں حسینی کھڑا ہوگا وہاں دین خدا محفوظ ہوگا. میں جملہ بدل دیتا ہوں، جہاں دین محفوظ نہیں نہ ہوگا وہاں کسی طور حسین کا ماننے والا نہیں ہوگا. توجہ ہے دوستان عزیز، یہ وہ کردار ہے جب یہ اپنے میں آئے نا تو انسان پھر لشکر حسین کا حصہ بن جاتا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. باتیں شاید تلخ تھی، ان باتوں کا لطف آتا نہیں، مگر دوست اس بات کو سمجھیے گا، کربلا والوں نے قربانی اس لیے دی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے. توجہ ہے جی، آپ کے اور میرے قصیدے پڑھنے سے وہ افضل نہیں ہیں، وہ خدا نے بنائے ہوئے افضل ہیں. توجہ ہے جی، ہمارا کام یہ ہے ان کے نقش پا کو فالو کرنا. اور یاد رکھیں اگر زندگی ہے تو وہ صرف اور صرف حسینیت میں ہے، اگر حسین نہیں نا تو ویسے ہی موت ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. چلیے میں فضیلت کا ایک جملہ عرض کروں گا پھر آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. دوست اس بات کو یاد رکھیے، یہ جملہ آپ نے بڑے آرام سے سن لیا، حیات ہے ہی حسین کے ساتھ. یہ جو ابھی شب آنے جا رہی ہے میں اس سے ثبوت دے رہا ہوں، فضیلت کا جملہ ہے، لطف لیجئے گا، میں بات تمام کر دوں گا. اس شب میں نے عرض کیا کہ جنگ ہو جانی ہے، جناب عباس نے ٹال دی. آخری جملہ زحمت تمام. اس شب میں ایک اور کام ہوا، شمر آ گیا، اس نے آ کے جناب ابوالفضل عباس کو آواز دی، اس نے جناب عباس کو صدا دی. جناب عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ امام کے سامنے بیٹھے تھے، چاروں بھائی امام کے سامنے بیٹھے تھے. جب اس نے صدا دی جناب عباس نے جواب نہیں دیا، اس نے دوسری مرتبہ پکارا، آپ نے جواب نہیں دیا. جب تیسری دفعہ پکارا نا، امام نے فرمایا عباس فاسق بھی پکارے تو جواب دینا چاہیے. جناب عباس باہر تشریف لائے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا عباس اپنی عظمت کو پہچانو، تم قمر بنی ہاشم، یہ دیکھو میں تمہارے لیے امان نامہ لکھوا کر لایا ابن زیاد سے کوفہ سے، یہ تمہارا لیے امان نامہ ہے. ایسا کرو حسین کو چھوڑو ہماری طرف آ جاؤ، اس میں دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، جاگیر بھی ہے، عورت بھی ہے، جو مانگو گے وہ ملے گا، آ جاؤ ہماری جانب. توجہ ہے دوستان عزیز. چلے سادگی سے ایک جملہ عرض کر کے آپ کی تاریخ فہمی دیکھوں، وہ جن کے بڑوں نے مصطفیٰ کو آفر کی تھی نا، آج انہی کی نجس اولاد آل محمد کو آفر کر رہی ہے. رسول نے کیا فرمایا تھا؟ ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، ایک پر چاند رکھو، میں تب بھی ایک قدم پیچھے نہ ہٹوں گا. اب یہ ہے قمر بنی ہاشم، اس میں ہے جلال، اس کا انداز سنیے گا. آپ نے فرمایا اچھا تو میرے آقا حسین کے لیے کیا ہے؟ کہا حسین کے لیے کچھ نہیں، یا سر یا بیت، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں حسین کے لیے. جناب عباس نے وہیں کھڑے کھڑے دوستو دو لعنتیں بھیجی، لعنتیں نہیں بھیجی، زندگی کا معنی کھول دیا عباس. ہے توجہ دوستو میرے ساتھ. آپ نے فرمایا میرے آقا کے لیے کیا؟ اس نے کہا آقا کے لیے کچھ نہیں، حسین یا سر یا بیت. جناب عباس نے فرمایا تجھ پہ بھی لعنت، تیرے اس امان نامے پر بھی لعنت. دوستوں لطف آتا ہے اگر میری بات پہنچے. اور آخری دوست تک میرا ساتھ ضرور دے، جو حسینی یہاں پر بیٹھا ہوئے ہال کے اندر. آپ نے فرمایا تجھ پر بھی لعنت، اس امان نامے پر بھی لعنت. میں کہتا ہوں اے ابوالفضل عباس، اس پہ تو لعنت بنتی تھی، وہ تو ہے ہی شبر ملعون. مولا یہ جس پہ آپ لعنت بھیج رہے ہیں نا، یہ تو حیات نامہ ہے، بہترین زندگی کی گارنٹی ہے، جس میں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، جاگیر بھی ہے، عہدہ بھی ہے، عورت بھی ہے. مولا اس پہ لعنت بھیجو، پر یہ ضمانت نامہ نہیں، یہ تو امان نامہ نہیں، یہ تو حیات نامہ ہے، اس پہ کیوں لعنت بھیج رہے ہیں؟ تو یقیناً جناب عباس ایک ہی جواب دیں گے، دولت ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، دنیا ہے، کیا حسین ہے؟ عباس نے درس دے دیا، زندگی جتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اس میں حسین نہ ہو وہ زندگی نہیں ہوتی، لعنت ہوتی ہے. زندگی ہے جس میں حسین ابن علی
اگر حسین نہیں ہے تو لعنت ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔ حسینی بنو۔ دوستان عزیز، یہ محرم کا ہم سے تقاضا یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے 2 آیات جا کر ترجمے سمیت پڑھ لیجئے گا۔ سورۃ توبہ 111 112۔ اللہ نے آپ کو حسینی بنانے کا پورا منشور دے دیا، اور اگر ہم نہ پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ دنیا نے تو باغی کہہ کے مار دیا زہرا کا۔ آج 9 محرم ہے دوستو، آج رونے کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں، کسی مسائل کی ضرورت نہیں۔ کہاں سے آغاز کروں، کہاں تمام کروں؟ زیادہ زحمت نہیں ہے، مختصر زحمت۔ دوستان عزیز، آپ نے جملہ بڑی سادگی سے سن لیا۔ میں نے عرض کیا دنیا نے باغی کہہ کے مار دیا حسین۔ آپ کے خیال میں یہ جملہ کوئی ہلکا جملہ دوستو؟ باغی کہہ کے مارا ہے، یہ جملہ آل محمد کو کھا گیا۔ جب سنا زینب کو اپنی قید بھول گئی، بی بی کو اپنی چادر کا غم بھول گیا، جب کسی نے لفظ باغی استعمال کیا۔ اور میں بس ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خود امام کے دل کو اس لفظ نے کتنا تڑپایا ہو۔ عبداللہ ازدی ہے، ازد قبیلے کا ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے، کسی سفر میں گیا ہوا تھا۔ یہ جب سفر کر کے پہنچا نا واپس کوفے، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کوفہ سنسان پڑا ہے، چوراہوں پہ لوگ ہی موجود نہیں ہیں، بازار خالی پڑے ہوئے، کوئی ہے نہیں۔ بڑا ہی حیران ہوا کہ یہ اہل کوفہ کہاں چلے گئے۔ اس نے سمجھا شہر پہ کوئی بیماری پڑی، سارے شہر ترک کر گئے۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا جب شہروں پہ کوئی طاعون یا دوسری بیماری پڑتی تھی، شہر خالی ہو جاتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے گھر آیا، بیٹی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا بیٹی یہ اہل شہر کہاں گئے، سارا شہر خالی پڑا۔ اس نے کہا بابا آپ نے سنا نہیں، کسی باغی نے خروج کیا۔ یہ سارا شہر اس سے لڑنے کے لیے گیا۔ حکمران نے اعلان کیا خبردار کوئی گھر میں نہ رہے، بابا آپ بھی تیاری پکڑو، جاؤ باغی سے جنگ کرو، کیونکہ اگر فوجیوں نے دیکھ لیا گھر میں سمار کر دیں گے، سزا دیں گے۔ یہ آمادہ ہوا، سفر کی تیاری کی۔ بیٹی نے بتایا خبریں یہی ہیں، کربلا کی زمین پہ وہ باغی گھیرا گیا۔ اب سارے کوفہ والے وہیں گئے ہیں۔ یہ جیسے ہی تیاری کر کے گھر سے نکلنے لگا نا، ایک مرتبہ بیٹی نے روک لیا، کہا بابا جب باغی سے جنگ ہوگی تو یقیناً مال غنیمت بھی ملے گا، بابا ایسا کرنا مال غنیمت میں نا میرے لیے ایک عقیق کی انگوٹھی لے کر آنا۔ دوستو اس نے وعدہ کیا، گھوڑا بھگاتا ہوا چلا۔ جب یہ پہنچا ہے نا سرزمین کربلا پہ، عصر عاشورہ کا وقت آ رہا تھا، ایک عجیب ہی جنگ برپا تھی، جہاں مرنے والا تو ایک غریب تھا، مارنے والا پورا لشکر تھا۔ جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ اسے مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ چبھوتا تھا، جس کے ہاتھ میں پتھر آتا تھا وہ پتھر مارتا تھا۔ اللہ جانے انعام کا کتنا لالچ تھا، جس لعین کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کے اس کے زخموں پہ اچھال رہا تھا۔ اس نے سوچا اگر تو جنگ کے تمام ہونے میں، بس میں شہادت پر آ گیا، آپ سواری کو آمادہ کیجئے گا۔ حضور جیسے اس نے یہ دیکھا نا، اس نے کہا اچھا اگر تو اس جنگ کے ختم ہونے پر اس ایک شخص کی زندگی ہی باقی ہے، کیوں نہ میں اس کا کام تمام کرتا ہوں آگے بڑھ کے، یہ ختم ہو، مال غنیمت بٹے، میں عقیق کی انگوٹھی لوں، میں واپس بیٹی کے پاس پلٹوں۔ یہ سوچ کے اس نے تلوار نکالی، جیسے ہی آگے بڑھ کے حملہ کرنے لگا نا، ایک مرتبہ مظلوم کا جھکا ہوا سر بلند ہوا۔ امام نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ عبداللہ ازدی رک جا۔ جیسے ہی اپنا نام سنا ایک مرتبہ تڑپ گیا، یہ ہے کون جو میرا نام جانتا ہے؟ امام نے کہا عبداللہ ازدی آگے بڑھ، یہ میرے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے، یہ اتار لے، لے جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا، اور اپنی بیٹی سے فقط ایک بات کہنا بیٹا وہ جو کربلا کی زمین پہ اپنے بچے کٹا کے مارا گیا وہ کوئی باغی نہیں تھا، وہ سارا غلام، وہ محمد کا نواز۔ اچھا حکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ اللہ جانے اگلا سال نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، خدا بہتر جانتا ہے۔ اگلا محرم ہمیں نصیب ہے کہ ایسی رونا بنتے آل محمد کی ذات کو۔ دوستو 9 محرم ہے، ایک شب رہ گئی آل محمد کی بیٹیوں کو اجڑنے میں۔ دوستو اللہ جانے کتنی دیر تک میرا مولا سجدے میں رہا۔ اب میں ایک طرف جملہ عرض کروں گا آپ سے معافی مانگ کے، اور اس پہ شکریہ ادا کرو جناب سکینہ۔
خدا کی قسم سکینہ ہماری موسنا ہے. سکینہ نے ہمیں وقت آخر کا ایک جملہ پہنچایا. امام نے ایک لمحے میں آپ کو یاد کیا تھا. اگر سکینہ نہ جاتی یہ جملہ نہ پہنچتا. سلام کرو سکینہ پر جس نے اس جملے کی خاطر شمر کے تماچے کھائے, تماچے کھا کے بھی جملہ پہنچایا. سکینہ کہتی جب میں بابا کے سرحانے پہنچی, باپ سجدے میں تھا, کٹے ہوئے مظلوم کے لب ہلے, آواز آئی کاش ہے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا, اس مظلوم کی پیاس کو یاد کرنا, جب کسی غریب کی غربت سننا. اجرکم الزہرا, یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا. بس دوستان عزیز اللہ جانے کتنی دیر میرا مولا سجدے میں رہا. آخر کو لین آگے بڑھا, سینے کے اندر موجود تیروں کو توڑا, یہاں سوار ہوا, وہاں ضربیں چلنی شروع ہوئی. انبیاء